السلام علیکم مسلمان بھائیوں، میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، سورہ مائدہ آیت نمبر 103۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ نے تو تمہارے لیے کوئی وسیلہ مسرت کر ہی نہیں رکھا۔ ابھی اس سے جو میں نے اس کی پوری قرآن کا ترجمہ پڑھا اور اس کی پوری تفصیل پڑھی اور حدیث بھی پڑھی، تو اس میں مطلب یہ آیت جو اتری تھی بت کے لیے اتری تھی، اور جو بیلوں کی عبادت کرتے تھے اور جو بتوں سے مانگتے تھے مکے کے جو لوگ تھے مشرکین، تو وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، لیکن وہ جو لات منات عزا جو بتوں کا نام ہے ان کو پوجتے تھے اور ان کو پوچھ کر کہتے تھے کہ یہ ہماری سفارش اللہ تک پہنچاتے ہیں، یہ ہماری سفارش اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے لیے یہ آیت اتاری کہ اللہ نے تو کوئی وسیلہ مقرر کر ہی نہیں رکھا، کوئی ایسا وسیلے نہیں مقرر کر رکھا جو تم ان کے ذریعے اللہ کو میسج پہنچا سکتے ہو۔ اللہ تو تمہاری لیٹتے بیٹھتے سنتے ہر طریقے سے سنتا ہے، اللہ تو تمہاری، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور اللہ سے تم جیسا مانگنا چاہو ویسا مانگو، اللہ ڈائریکٹ سننے والا۔ ہاں حدیث پڑھی ہے میں نے، حدیثوں میں صحابہ کرام کا بھی عقیدہ یہ کہ رسول اللہ سے مانگنا تو ثابت ہے، حضور سے ہم مانگ سکتے ہیں، قرآن سے بھی ثابت ہے، حضور سے ہم مانگ سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، امام بخاری نے کتاب لکھی ہے بخاری المفراد، اس میں لکھا ہے، حدیث نمبر ہے 964، اس میں لکھا ہے حضرت عمر کے بیٹے کے جب پیر میں درد ہوا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، تو ان کے پیر کا درد صحیح ہو گیا، اور انہوں نے فرمایا کہ تب میرے پیر میں درد ہوتا ہے تب میں یا رسول اللہ کہتا ہوں۔ تو ہمارے کہیں بھی درد ہوگا تو ہم یا رسول اللہ کہیں گے اگر ہمارا درد صحیح ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی بات نہیں، اللہ کے قریب تو سب سے زیادہ رسول اللہ ہے نا۔ اور جی آج کل کے فرقہ واریت امام پھیلا رہے ہیں، بھائی میں بھی مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوں، دیکھو اعلیٰ حضرت کو بھی سمجھنا بہت مشکل ہے، لوگ جو ہے اعلیٰ حضرت پہ بھی بہتان لگاتے ہیں۔ میں بھائی کسی کو غلطی نہیں کہتا، جس نے حضور کے بارے میں غلط کہا ہے میں اس کو غلط کہتا ہوں، ڈائریکٹلی کسی پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا۔ لیکن آج کے ٹائم میں دیکھو بریلوی ہوں یا اہل حدیث ہو یا دیوبندی ہو، سب اپنی دکان چلا رہے ہیں۔ سب سے بہترین یہ ہے کہ علم حاصل کرو اور خود قرآن کو پڑھو ترجمے سے، اور تفصیل ضرور پڑھو، کیونکہ قرآن ترجمے سے سمجھ نہیں آئے گی، تفصیل سے سمجھ آئے گی، اور حدیث پڑھو۔ یہ جو ہے نا ایک طریقے سے نہیں، لڑائی لڑا رہے امت کو، اور حضور فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے زیادہ امام جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور فرماتے ہیں انبیاء کی اولاد امام ہوتے ہیں، یعنی نبیوں کی اولاد، جو آج کل کے جو امام ہے نا یہ انبیاء کی اولاد ہے، اللہ کے نبی نے اتنا بڑا لقب دیا۔ اور یہی امام جب لوگوں کو گمراہ کریں گے تو سب سے زیادہ عذاب ان پر ہے، کیونکہ ان کی اگر یہ کوئی ایک بات بتائیں گے نہیں، اس ایک بات کو لاکھوں لوگ فالو کریں گے، جب لاکھوں لوگ فالو کریں گے تو پورا بوال ہم لوگوں پہ نہیں آئے گا۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے پڑھا نہیں، دین کو حاصل نہیں کرا، ہم کو بھی گناہ ملے گا، لیکن پورا جو عذاب ہے نا ان کو ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے حضور کے نقشے قدم پہ صحابہ کرام چلے، پوری امت چلی۔ اب حضور نے کیا کہا کہ اب تم کو عالموں کو فالو کرنا ہے۔ اب بھائی ہم عالموں کو فالو کریں تو انہوں نے دین میں اتنے فرقہ واریت پھیلا دی ہیں، تو کس کو فالو کریں؟ تو سب سے بہترین یہ جو جتنے بھی فرقے بنا رکھے ہیں نا لوگوں نے، حالانکہ میری نگاہ میں بریلوی بھی اچھے ہیں، دیوبندی بھی اچھے ہیں، اہل حدیث بھی اچھے ہیں، لیکن جن لوگوں سے دین میں خرابی آ رہی ہے، جیسے بریلویوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جاہل، جو لوگ ہوتے ہیں، اماموں کی نہیں کر رہے، لوگ ہوتے ہیں جو مزاروں پہ سجدے وغیرہ خرافاتیں کرتے ہیں، اور جیسے کہ دیوبندیوں میں کچھ علماء انہوں نے حضور کے بارے میں غلط کہا، تو ان علماء کو چھوڑ دو نا، ان علماء کو چھوڑ دو جنہوں نے غلط کہا، ان کو غلط بول کر، ان کی باتوں کو غلط بول کر چھوڑو۔ بھائی جو حضور کے بارے میں غلط بولے وہ ہمارا تھوڑی ہے، اہل حدیث ہے، اہل حدیث اپنے آگے کسی کو چلن نہیں دیتے، مطلب اہل حدیث ایسے بات کرتے کہ ہمیں ہماری بات ساری چیز ٹھیک ہے، اور جو ہے ان سب کی بات غلط ہے، ایسا تھوڑی ہے۔ بھائی حضور نے ادب سکھایا ہے، قرآن حدیث کی بات دونوں طریقے کی مل رہی ہے تو دونوں کو ماننا چاہیے، ایسا نہیں کہ تمہاری کریکٹ بات ہے۔ تو یہ تم بات کرتے ہو نا، یہ تم فرقہ واریت کی بات کرتے ہو، اور ہے نا اس طریقے کی بات کرتے ہو کہ امت کو تم خود لڑا رہے ہو، امت کو۔ تو
मेरी गुजारिश यही है आप सभी इमामों से, मुझे तो कोई भी इमाम तौहीद परस्त लगते नहीं है। जो तौहीद परस्त होगा नहीं, वो जलसों के पैसे नहीं लेगा, वो दीन को आगे बढ़ाने के लिए पैसे नहीं। हाँ, मैं सबको नहीं कहता, मेरा यकीदा यही है कि देवबंदियों बरेलवी मैं सबको नहीं कहता, मैं उनको कहता हूँ जो फिरका वारियत फैलाते हैं, वो कोई भी हो, आप सोशल मीडिया पर जानते हो अच्छी तरीके से, कोई भी हो, तो जो फिरका वारियत फैलाते हैं ना दीन में, भाई मैं तो भाई कोई भी शो ना हो, चाहे वो बरेलवी हो, अहले हदीस हो, देवबंदी हो, सिया, कोई भी हो, कोई सा भी हो, चाहे वो अपना आपको फिरका ना कहता हो, तो भाई फिरके वाले काम करेंगे तो मैं तो बिल्कुल उनसे अलग हूँ, और इनको अपनी दुकानें बंद करनी पड़ेंगी। हुजूर के नक्शे कदम पे आओ। यहाँ तक कि याकूब अलैहिस्सलाम, उन्होंने फरमाया है कि जिस शख्स में अदब नहीं होगा वो शख्स हलाक हो जाएगा। तो भाई अपने अंदर अदब लाएं, और कोई भी बात करें बैठ के करें, और दीन में कोई भी ये बहस न छेड़ें कि फलाने वली ने ये कह दिया, उस वली ने ये कह दिया। भाई वो अल्लाह के वली हैं, अगर उनसे कोई बात, उनके मुंह से कोई गलती निकल भी गया तो वल्लाहु आलम, अल्लाह माफ करने वाला है, उनके फैसले अल्लाह करने वाला है। तुम क्यों दुनिया में लड़वा रहे हो लोगों को? तुम्हारी क्या औकात है, तुम लोगों को लड़वा रहे हो? अरे किसी का गुनाह तुम जाहिर कर रहे हो, हुजूर ने यही सिखाया है, हुजूर ने तो ये सिखाया कि किसी के गुनाह जाहिर नहीं करने चाहिए। अब भाई उनका यकीदा अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल जाने कि उन्होंने क्या कहा, ये बात सही है कि नहीं है। तुमने तो किताबें पढ़ी है ना, किताबों में क्या बात सही है उन्होंने लिखी नहीं लिखी, अब तुम उन चीजों को पढ़ कर और गलत बोलने लग जाते हो। बहुत कड़ी लड़ाई चल रही है इन चीजों के पीछे। मेरा तो दिमाग खराब होता है कि आजकल के मुसलमानों को हो क्या गया है। मेरा बस यही है कि इमाम ऐसा देखो कि जो बात हक और अच्छी का है, आपको लगे कुरान हदीस से बात कर रहा है। अगर कोई इमाम अगर कुरान हदीस से बात कर रहा है तो उस कुरान हदीस को कहने वाले इमाम को भी उसकी बात तुम निकालो, हदीस को पढ़ो, ये बात साबित है या नहीं है। कुरान में ये देखो उसकी बात ये साबित है नहीं है, क्या पता उसके बोलने में कुछ अलग लफ्ज की फर्क आ जाए। तो भाई कहने का मतलब ये है कि कोई अगर तुम बयान भी सुनो, किसी का सुनो, तुम खुद फॉलो करो। हमारे ऊपर दीन फर्ज है, हमारे ऊपर पढ़ना फर्ज है, इल्म हमारे ऊपर फर्ज है, हमको कुरान हदीस सीखना फर्ज है, हुजूर की सुन्नत है हमें सीखना फर्ज है, हमारे ऊपर दीन फर्ज है भाई। बहुत से लोग कहेंगे ये लाइफ स्टाइल मेरा, ये चश्मा लगाना, ये भाई देखो लाइफ स्टाइल कैसा भी रखो, बस ये है कि सिरके से बचो, कुफ्र से बचो, गुनाहों से बचो, फिरका वारियत से बचो। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, अल्लाह इन चीजों को तो माफ कर देगा, ये तो बहुत बहुत छोटी चीज है। अगर मैं ये एक बात कहूँ, मेरा ये चीज सही है, और इमाम का कुरान को स्टेट पर आके और तौहीद करना या हुजूर की बात बताना और उस चीज के पैसे लेना, वो सबसे बड़ा गुनाह, इस गुनाह से बड़ा। क्यों ले रहे हो तो अखबा ले लो, 20,000 नहीं, 30,000 नहीं, 50,000 नहीं। भाई तुम 1 घंटे के लिए आ रहे हो, 1,000, 2,000, 5,000 दूर से आ रहे हो, तुम्हारा सारा चीज, मतलब मैं इन चीजों पे वो नहीं करता, बस ये कि तुमने यार दीन को मजाक बना लिया है। और वीडियो को यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लोगों तक ये बात पहुंचाओ। और सारे जितने भी भाई है ना, देखो फिरकों में मत बटो, बिल्कुल भी मत बटने की जरूरत नहीं है। खुद पढ़ो, कुरान हदीस पढ़ो, कुरान हदीस पढ़कर, और तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो इमामों से पढ़ो। तुम खुद पढ़ जाओगे नहीं तो तुम खुद समझ जाओगे, तुम्हें किसी के बयान सुनने की जरूरत नहीं होगी कि कौन सा इमाम सही कह रहा, कौन सा गलत कह रहा। जब तुम खुद पढ़ जाओगे नहीं, तुम्हें खुद इल्म आ जाएगा, तो तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या मसला होता है दीन में, क्या नहीं होता, क्या फुक़हा होता है, क्या हुजूर ने फरमाया है, क्या नहीं फरमाया है। तो ये चीज तुमको खुद पता पड़ जाएंगी, तुम्हें बार बार जाने की किसी के पास जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें ये समझ नहीं आ रहा। भाई तुम्हारे ऊपर दीन फर्ज है, तुम दीन को सीखो। जब सीखोगे नहीं तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। जिसको नहीं आता अब वो जाकर पूछे, भाई वो सही है पूछना, लेकिन भाई आज के टाइम में मुझे विश्वास नहीं होता इमामों पर कि आज के इमाम कौन सी बात कौन सी बता रहे हैं, कौन सी सच बात है, कौन सी झूठ बात है। तो भाई मैं तो खुद पढ़ता हूँ, क्योंकि आज के टाइम में इतनी फिरका वालियत फैली है। कोई सा भी भाई अहले सुन्नत वल जमात को ले लो, मैं उनको फिरका नहीं कहता, तीनों जो है। देखो तुम देवबंदी से पूछो तो वो अपना आपको ये नहीं कहेगा हम फिरका हैं, बरेलवी से पूछो वो कहेगा हम फिरका हैं, अहले हदीस से पूछो वो भी मना करेगा फिरका है। हाँ मेरी निगाह में फिरका नहीं है, बस इन्होंने एक अपना आपको टाइटल दे रखा है, एक नाम दे रखा है, एक लोगो दे रखा है। बस क्या दे रखा है कि वो आला हज़रत से मोहब्बत करने वाले हैं, तो वो बरेलवी कहते हैं। बरेलवी शहर को वो देवबंद से मोहब्बत करने वाले देवबंद। अहले हदीस ने अपना नाम रखा है, अहले हदीस वो कुरान हदीस को फॉलो करते हैं इसलिए। लेकिन ये चीज़ फिरके में कन्वर्ट नहीं होती।
فرقے میں کنورٹ یہ چیز نہیں ہوتی, کیونکہ وہ اپنا آپ کو اہل سنت والا, اگر تم ان سے پوچھو گے نہیں تو وہ خود منع کر دیں گے کہ نہیں بھائی یہ فرقہ نہیں ہے. بھائی جب خود اپنے کوئی منہ سے منع کر رہا ہے یہ فرقہ نہیں ہے, تینوں کی بات کر رہا ہوں میں, ایک کی بات نہیں کر رہا. اور رہی سیاہ کی بات, تو سیاہوں کی تو بات کرو ہی مت, کیونکہ وہ صحابہ کرام کو بہت برا بولتے ہیں. ہاں لیکن میں سب کو نہیں کہتا, کسی کسی کا یہ عقیدہ صحیح بھی ہوتا ہے, کوئی اچھا بھی بولتا ہے, تو اس کا مطلب نہیں وہ سیاہ غلط ہے. جو صحابہ کرام کو غلط بولے گا وہ ہر سیاہ غلط ہے, ہر انسان غلط ہے, کوئی بھی شون ہو, چاہے وہ لوگ اس کو بلی چونا کہتے ہو وہ بھی غلط ہے. وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو صحابہ کرام کو غلط بولتے ہیں. رسول اللہ کے بارے میں تو کوئی اتنا سا رائے کے دانے کے برابر, چیٹی کے پیر کے برابر, مطلب ایک بات بتاؤ, ہلکا سا لفظ جو ہوتا ہے نا منہ سے نکلنا, کوئی بے ادب لفظ بھی نکل جائے تو انسان کفر میں ہو جاتا ہے, وہ کفر میں پہنچ جاتا ہے. اتنا حضور کے بارے میں بہت ادب سے بولا جاتا ہے, بہت سوچ سمجھ کے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ فرقہ واریت جو پہلے کے زمانے سے جو پھیلتی آ رہی ہے نا, ان چیزوں کو سائیڈ میں رکھ کر ایک امت ہو جاؤ, مسلمان بن جاؤ. اور جو کچھ لوگوں سے غلطی ہوئی ہے پہلے, ان غلطیوں کی بات ہی مت کرو. کیا تمہیں یہ کہنے سے ڈر لگتا ہے کہ ان کا فیصلہ اللہ کرے گا؟ تم ان کا دفاع کیوں کرتے ہو؟ کوئی بھی کیوں نہ ہو, میں ایک کی بات نہیں کر رہا بھائی. تم کو کیا ضرورت ہے ان کا دفاع کرنے کی؟ کوئی تم سے اگر سوال کر رہا ہے بھائی, اللہ ان کا فیصلہ کرے گا. اگر انہوں نے, سیدھی بات کو, اگر انہوں نے یہ والی بات بولی ہے تو یہ بات غلط ہے, اگر نہیں بولی تو اللہ ان کا فیصلہ کرے گا. ہم کسی کو تھوڑی غلط بولیں گے, کوئی ہمارے سامنے والا انسان بیٹھا تھوڑی ہے, ان کی کتاب میں لکھ رہا ہے. اگر ایسے بول سکتے ہو, اگر انہوں نے یہ والی بات کہی ہے تو یہ بات بہت غلط ہے, یہ کفریہ لفظ ہے, اس سے انسان کا ایمان چل جائے گا اور وہ انسان کافر ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے بھائی, کوئی حضور کے بارے میں کوئی بھی ہو, میں تو ہر کسی کی بات کر رہا ہوں, تو دفاع نہیں کرنا ہے. ہم کو صرف محبت کرنی ہے تو مدینے والے محبوب سے کرنی ہے, حضور سے کرنی ہے, صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے محبت, کسی اور سے نہیں کرنی. کہ حضور کی کوئی بے ادب کرے اور ہم کسی کا دفاع کریں, یہ ایمان توڑی ہے. ہمارا تقویٰ تو حضرت عمر جیسا ہونا چاہیے. حضرت عمر کو پڑھو, ایسا محبت کرتے تھے یا رسول اللہ سے, ان کی محبت دیکھو. دین میں بھائی یہ چیزیں چھوڑیں, اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں, یہ بات آگے پہنچائیں. ایسے ہی ہم سب لوگ ویڈیو بنائیں گے, اچھا رہے گا اور لوگ سمجھیں گے. ٹھیک ہے, السلام علیکم.